اور اب سورہ زخرف ہے جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 43ویں صورت ہے اور 89 آیتوں پر 79 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے اور تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں؟ جو لوگ کہتے تھے یہ کیا لیا اور یہ کیا فائدے، تو اللہ فرمایا کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے ان سے زیادہ زور آور کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے ان لوگوں کو مخاطب۔ اور پھر اللہ فرما رہا اگر آپ ان سے دریافت کریں گے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے تو یہ یقیناً یہی کہیں گے کہ وہی غالب اور حکمت والا۔ تو بس ان سے کہیے کہ تم کدھر پلٹے جا رہے ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹا عطا فرما دیا ہے؟ یعنی چونکہ یہاں پہ اشارہ اس لیے اللہ کا بیٹا اور بیٹیوں پہ ہے کہ اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا کہ جب ان کے گھر میں یہ چیز، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، لوگوں سے منہ دکھانے سے ڈرتے ہیں، تو جس چیز کو یہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا زبردست مثال دی ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ لڑکیوں کو، یعنی کہ بیٹیاں جن کو تم فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہو، یعنی کہ ان کو پالے جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات کو واضح بھی نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا لیکن کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ لوگ موجود تھے؟ اور غافل لوگوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ رحمان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیا۔ یہ بات اس سے پہلی صورت میں بھی گزر چکی ہے، جو اس کا ساتھی ہے اور انہیں راہ سجاتا ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ ان کے آمنے سامنا ہوگا تو یہ شیطان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جیسی دوری ہوتی اور میں تیرے کہے میں نہیں آتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے کر جائیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم آپ ان کو یہاں سے دور بھی لے کر جائیں تو ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا بھی دیں تو بھی یہ قدرت، تو اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آن پڑے۔ جان رکھو کہ اس دن گہرا پکے سے اچھا دوست بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ نیکوکار لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے دل میں کوئی بوجھ ہونا چاہیے، اور ان کو کسی بھی قسم کا بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے وہ بھی اور فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوش جنت میں چلے جاؤ جہاں پر کہ سونے کی رکابیاں تمہاری منتظر ہیں اور گلاسوں کا دور پہ دور چل رہا ہے۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ ان کی اس خواہش کو پوری کرے گا، اور ان کی آنکھیں جو لذت دیکھنا چاہیں گی اللہ ان کو سب کچھ وہاں پر میسر کر دے۔ یہی وہ بہشت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تم اس کے وارث قرار پائے ہو، جیسے کہ اس سے پہلے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وارث لوگ ہیں اس جنت الفردوس کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر گناہ گاروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ عذاب دوزخ ہے جو کہ ہمیشہ ان کی منتظر رہی ہے، یہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور یہ اسی میں مایوسی میں پڑے رہیں گے۔ پھر ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور جو کچھ یہ کما کر لائے ہیں وہی ان کو دیا گیا ہے۔ اور یہ گناہ گار پکار پکار کر کہیں گے اے مالک، یعنی اے جنت کے داروغہ، تیرا رب کام ہی تمام کر دے، یعنی کسی طریقے سے آج ہمیں موت ہی دے دے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کہے گا کہ کاش
تم تو ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے اللہ کی طرف اور توحید کی طرف ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا، لہٰذا آپ بھی ان کی طرف سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ اچھا بھائی تم پر سلام، یعنی کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو ہم انہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا کچھ کما کر لائے ہیں. اور اب سورہ دخان جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 44ویں صورت ہے اور 59 آیت پر مشتمل ہے، اس کی ابتدائی آیت جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ کے لیے شب قدر کے متعلق ہے. اور اس میں اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پچھلی صورتوں میں اللہ نے قرآن کا ہی ذکر کیا اور اس وضاحت والی کتاب کی بات کی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہا ہے کہ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور ہم نے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. تو دیکھیں یہ بابرکت رات کون ہے؟ قرآن کے متعلق اس رات کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. پھر سورہ قدر کیا کہتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں یعنی ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اور یقیناً اللہ نے اس قرآن کو اسی بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو لہٰذا اس آیت کو شب قدر سے منسلک کیا جاتا ہے، اور یہ شب قدر اور لیلۃ المبارکہ کے متعلق ہے. اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک مضبوط کام کا، یعنی ہر فیصلے مضبوط کام کے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے سورہ قدر میں اللہ فرما رہا ہے کہ ملائکہ اور روح اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں، بالکل اللہ نے یہاں پہ یہی بات بتائی کہ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. پھر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کو آزاد کر دو، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، لیکن اور تم اللہ کے حضور سرکشی نہ کرو. لیکن فرعون نے کیا کیا کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو تم سب کو گناہ گار کر دے گا اور یہ سب کو تم ہم سے پھیر دے گا، لہٰذا اس کو پکڑ لو. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ یہ ہمیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور کہنے لگے کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار ہیں. ہم نے کہہ دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائے، یہ فرعونی یقیناً تیرا پیچھا کریں گے. تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جانا، دریا پہ جانا تو اس کو ساکن ہو جائے گی، اور اس کو چھوڑ کر چلا جانا، بلا شبہ ہم لشکر فرعون کو اس میں غرق کر دیں گے. پھر قیامت کے دن کا ذکر کہ یقیناً یہ فیصلے کا دن طے شدہ ہے اور یہ آ کر رہے گا. پھر جہنم کی تھوڑی سی مثال دی، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر کہ ان کو زقوم کا درخت، تھور کا درخت جو سخت کڑوا ہوگا کھانے کو دیا جائے گا، اور جب یہ پانی پینے کو مانیں گے تو گرم اور تلچھٹ پانی سے ان کو نوازا جائے گا اور حکم کیا جائے گا کہ ان کو پکڑو چکرو اور جہنم کی طرف لے جاؤ. اس کے برعکس اللہ فرماتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باریک و ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس طریقے سے قیامت، جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جہنم میں وہ جہنم میں رہیں گے، جو لوگ جنت میں وہ جنت میں رہیں گے. اب ان کو موت کا مزہ نہیں چکھنے دیا جائے گا، اور انہوں نے جو چکھ لیا موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ دمبے کو موت کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جہنمی ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے. پس آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو نصیحت حاصل کر سکے. اور پھر آخر میں 2 لفظ ہیں مختصر سے، لیکن اس میں بڑی جامع بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں. تو اب یعنی کہ بس ٹھیک ہے، ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اب تمہیں اگر انتظار ہے تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی اس دن کا انتظار کرتا ہوں.
سورہ جاسیہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 45ویں صورت ہے اور 37 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کے بھی ابتدائی الفاظ وہی ہیں جو پچھلے صورتوں میں چلے آ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. اور پھر کچھ نشانیاں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے کچھ نشانیاں، اور اس نشانیوں کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور تمہاری خود کی پیدائش میں، اور جانوروں کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے اس میں، اور زندگی اور موت میں، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں، اور ہواؤں کے چلنے میں. اسی طریقے سے ان تمام نشانیوں کو بتاتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ بس افسوس ہے جھوٹے گناہ گار پہ کہ جس کو اتنی ساری باتیں بتائی جا رہی لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلاؤ، اس میں سے اس کے فضل کو تلاش کرو، اس میں سے تم اپنے نصیب کی روزیاں تلاش کرو. آسمان اور زمین کی ہر چیز غرض کی اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں نے تمہاری خدمت پہ معمور کر دیا اور ساری کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے. بڑی بات ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو ہمارے تابع کر دیا ہے تاکہ ساری دنیا مل کر ہماری خدمت کرے، اور ہمارے لیے صرف ایک کام چھوڑا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. پھر فرمایا کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے نیکی کرے گا، اور جو بھلائی کرے گا اس کے اپنا اپنا فائدہ ہے، لیکن جو برائی کرے گا اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے. لہذا یہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا اور اس کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت، نبوت اور پاکیزہ رزق اور روزیاں دی، لیکن انہوں نے دین کے صاف دلیلیں پہنچ جانے کے بعد بھی، انہوں نے اپنے علم کے پہنچ جانے کے بعد بھی آپس کی ضد و بحث ہی میں اختلاف برپا کر دیا اور یہ اس کے برخلاف ہو گئے. تو جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب ضرور کر دے گا. پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو دین پر قائم کر دیا ہے اور آپ اس پہ لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر تم سب اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل اس کے آگے گری ہوئی ہوگی، اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کو پا لے گا جو اس کے سامنے لا دیا جائے گا. اور جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے اور یہ نامہ اعمال ان کے بارے میں سچ بول رہا ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے انہیں جگہ دے گا، اور یہ صریح کامیابی ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسا کہ تم نے اس دن کے ملنے کو بلا دیا تھا، لہٰذا آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، اور جہنم ہے اور تمہاری مددگار کوئی نہیں ہے. پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تم بزرگی اور بڑائی تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.